میں ہندوستان کو تبلیغ اسلام کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، جس کو علامہ اقبال اپنے اشعار میں بھی لکھیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ملک تبلیغ اسلام کا محتاج ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں سے میرے نانا کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ہندوستان مجھ میں ہے اور میں ہندوستان میں ہوں۔ ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس ارادے کو، یعنی ارادہ کیا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہندوستان میں ہوں فرمائے تھے اور ہندوستان آنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ٹھنڈی ہوا جو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اسی ٹھنڈی ہوا کو یہاں پر اسلام کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے امام حسین آنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس ارادے کو بدنیتی پر محمول کر کے، یزید جو ہے بدنیتی پر محمول کر کے بظاہر ظلم و ستم آپ کو کربلا میں گھیر کر شہید کیا۔ جب آپ کی مرضی ہندوستان کو مسلمان کرنے کی ہو چکی تھی، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے اصول کی بنا پر آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو چکی تھی۔ یعنی مومن بندہ کوئی نیک ارادہ کرتا تو ان کا نیک ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی چاہتے۔ اللہ کی آرزو اللہ والے کی آرزو ایک ہوتی ہے۔ تو آپ کا جب ارادہ نیک ارادہ ہندوستان کو جنت نشان بنانے کا، اسلام کی دعوت دینے کا ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کو اپنا ارادہ بنا کے لاکھوں اولیاء اللہ کو ہندوستان میں بھیجا۔ یہ امام حسین علی مقام کی تڑپ، ان کی آپ کی تمنا ہے کہ یہاں پر اولیاء اللہ، بزرگان دین، حتیٰ کہ بڑے بڑے یہاں کے جو ہے رہنما رہبر، جو قوم کے رہبر ہیں، وہ بھی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا تعریف کیے اور آپ کے باتوں کو یہاں پر پھیلا۔ تو آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو چکی تھی۔ بادہ روح مبارک جسم اطہر کو کربلائے معلیٰ میں چھوڑ کر، یعنی شہادت کے بعد آپ اپنے جسم اطہر کو کربلائے معلیٰ میں چھوڑ کر ہندوستان آ گئی تھی۔ اسی روح کی کشش تھی جو محمد بن قاسم کو یہاں کھینچ کر لائی، اور وہی روحانی کشش تھی جو اولیاء اللہ کو ہندوستان لائی، اور وہی روحانی کشش تھی جو ہزارہا اولیاء اللہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی روحانی اشارے پر تیمور نے کربلائے معلیٰ کے تبرکات یہاں پر پہنچائے۔ تیمور لنگ جو ہے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے یہاں کا، ہندوستان کا، تو وہ جو ہے کربلا کے تبرکات لا کے جہاں پر پھیلا دیے کہ امام حسین کے۔ یہی روح نے بابر کو ہندو مسلم اتحاد کا خیال دیا، اسی نے اکبر کی تحریک کو ہر دل عزیز بنایا، اسی نے جہانگیر اور نور جہاں کے دل میں محرم کے رسومات کو رونق دینے کا خیال دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح نے ہندو مسلمانوں کے دل میں مذہبی طور پر محبت پیدا کر دی اور اتحاد کو مضبوط کیا۔ یہ روحانی طور پر یہاں کے لوگ آپس میں ایک جڑے، کیونکہ یہ محرم کے رسومات آنے سے پہلے یا اسلام کے تعلیمات آنے سے پہلے ہندو بھی ایک جٹ نہیں ہوتے تھے۔ شودروں کو برہمن قریب آنے نہ دیتے، برہمن چھتری ویشیہ ورن بنا کے رکھتے کہ تم جو ہے تم پیدا ہو کے برہمن کے پیٹ میں پیدا ہو کے آ کے وید پڑھنا، بمن کے بازو بیٹھنا، بمن سے رشتہ نہیں کر سکتے تھے، برہمن کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ ودھوا عورتوں کو تک، ودھوا جو جس کا شوہر مر گیا اس کو بھی کوئی اچھے کام میں نہیں بلاتے اور اس کو الگ سر منڈا کے سفید کپڑے پہنا کے کونے میں بٹھا دیتے۔ اور یہاں تک کہ ایسی رسم چلی یہاں پر، ستی کی رسم، ستی بولے تو پتی اگر مر گیا، مرد اگر مر گیا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیتے، مرے والوں کو جلاتے برہمن لوگ، لیکن عورت اگر زندی ہے، مرد مر گیا اس کا، تو اس کے بدنصیبی سے مرا، عورت کو بھی، زندی عورت کو بٹھا کے مرد کے ساتھ جلا دے، یہ تھا۔ لیکن اسلام جب یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات مسلمانوں کے آئے تو یہ ملنا، مل کے بیٹھنا، ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا، مل کے کھانا، رشتے ناطے کرنا، یہ سارے چیزوں سے کیا ہوا کہ ان کے اندر بھی ایسا اثر پڑ گیا کہ اتحاد پیدا ہونے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا متاثر ہونے لگے اسلام سے، مسلمانوں سے، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح نے ہندو مسلمانوں کے دل میں مذہبی طور پر محبت پیدا کر دی اور اتحاد کو
مضبوط کیا۔ جب ہندوستان میں انگریزی حکومت کا دور شروع ہوا، چونکہ یہ تیسری قوم کی حکومت کی دست درازی تھی، اس وجہ سے سیاست کا نقطہ نگاہ بدل گیا۔ اب یہ انگریز، اب کیونکہ ہندو مسلمان دونوں مل کے حکومت کر رہے تھے، یا مسلمان حکومت کر رہے تھے تو ان کے اپوزٹ میں ہندو تھے، تو اب کتابوں کے یا کے رواداری کے اور ان سے ہندو مسلمان ایک ہو گئے۔ اب ایک تیسری قوم آ گئی، انگریز، اور نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے، اور کرسچن ہے۔ انہوں آنے کے بعد میں اب انہوں دونوں کے اپوزٹ میں ہیں، تو دونوں ان کے اپوزٹ میں ہیں، انہوں ان کو ایک نہیں کر سکے۔ تو یہ محرم کا جو رسم ہے، یہ ان کے کچھ کام میں نہیں آ رہا، انگریزوں کے نقطۂ نگاہ بدل گیا، جس کے اثرات سے ہندو مسلم اتحاد میں رکھنے پڑنے لگے، بولے تو پھوٹ پڑنے لگے، آپس میں تصادم ہونے لگا۔ اس پھوٹ کے دل دادا جو زمانے سے چند برہمن افراد تھے، وہ اس موقع کی طاق میں تھے۔ اب یہ ہندو مسلمان جو کامن ذہن کے لوگ ہیں عام، وہ سب ایک ہو رہے تھے، مگر چند تعصب پسند لوگ، یہ مسلمانوں میں بھی ایسے، صرف ہندوؤں میں بل کے بھی نہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جو ہے اندر تعصب رکھنے والے۔ تو اب یہ برہمن کیا کرنے لگے، اب اس میں ایک آریہ سماج جو تھے، ارے ذرا ان کو موقع مل گیا، کیونکہ رسم سے محرم سے اس سے انگریزوں کو لینا دینا نہیں تھا۔ اب یہ انگریزوں کا جو ہے سہارا لے کے جو تفریقہ ڈالنے والے اور اپنے ہندوؤں کو الگ کرنے والے تھے، ان موقع کی طاق میں تھے۔ اس پھوٹ کے دل دادا جو زمانے سے چند برہمن افراد تھے، وہ اس موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے منظم طریقے سے ہندو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام شروع کر دیا۔ آخر ایک وقت آیا کہ وہ قوم آریہ کی صورت میں ظاہر۔ یہ آریہ سماجی شروع سے نہیں ہے، یہ دیانند سرسوتی 1800 چلر جو ہے نا 1850 سے 1800 جب جو ہے نا یہ وجود میں انگریزوں کے دور میں یہ لوگ اٹھے، اور یہ لوگ جو ہے بالکل مسلمانوں سے ہندوؤں کے اندر نفرت پیدا کر کے ان کو الگ کرنے کی کوشش کرے، ہم ہندو ہیں، یہ لوگ جو ہے نا مسلمان، ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس اتحاد کو پاش پاش کر دینے کے لیے ایک کوہرام مچا دیا، اور انہوں نے ہندوؤں کو گھروں میں اور میدانوں میں ہر مکر و قید سے، ہر تفہیم و تلقین سے یہ سمجھانا شروع کیا کہ محرم مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان بادشاہوں کی عیاری تھی، یعنی مکاری سے تمہارے کو ہے نا ایسا کرائے، تم پر اطمینان سے حکومت کرنے کے لیے یہ چال تھی۔ غرض ان پھوٹ ڈالنے والوں نے ایک حد تک اپنا داؤ چلا لیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد کی لاش تھی۔ آپ کی بات کیا تھی؟ میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی روح مبارک یہاں آئی تھی۔ آپ کے ہندو مسلم اتحاد کی آرزو و مرضی کی غیرت تھی۔ اس طوفان شیطانی کے عین زور کے زمانے میں اس نے ہندو مسلم حقیقی اتحاد کا ایسا پہلو اختیار کیا کہ جو آریوں کے قبض قدرت سے باہر ہے۔ یہ جو ہے بہت خاص نقطہ ہے۔ ایک تو اکبر اور بابر، یہ لوگ جو ہے اتحاد قائم کرنے کے لیے انہوں اپنے اپنے نظریے پہ کچھ جو ہے نا وہ بنائے تھے، قانون بنائے تھے۔ اس کے بعد امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی روح مبارک گئی، پھر مذہبی اعتبار سے اسلام کی تعلیمات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پیغام یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہے۔ تو اب یہ آریہ سماجی کیا کرے اس کو کہ یہ مسلمانوں کے نواسے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ مسلمان تمہارے مندر میں آ کے گھنٹا بجاتے کیا؟ کبھی مسلمان آ کے بوٹو لگاتے، مسلمان کبھی پوجا کرتے، ہمارے رام کا نام لیتے، انہیں ہمارے اوتاروں کا یا ہمارے جو ہے نا بزرگوں کا نام لیتے، تم کہیں بھی جا کے ان کے نواسے کے غم میں جا کے رو رہے وہاں پر، کیوں ماتم کر رہے وہاں پر جا کے؟ یہ ایسا بھڑکانے لگے۔ تو اب یہ تیسرا جو نظریہ تھا یہاں پر، اصل ہندو مسلمان اتحاد کو قائم کرنا چاہتا ہے اللہ، اور ایک دائرے میں یعنی ایک ڈورے میں سب کو پرانا چاہتا ہے۔ اب یہ سب جو ہے اس کو یہ ریجیکٹ ہوتے جا رہے یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نے ایک ایسا راستہ نکالا جو آریہ سماجی بھی اس کو چاہ کے بھی اس راستے کو یا جو ہے نا اس کام کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے بیان کرے حصہ قرآن کہ آریوں کے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ اس نے اس اتحاد کی ایسی افتاد ڈالی، افتاد بولے تو بنیاد، اس کی افتاد ڈالی جو ان کے وہم و گمان سے دور ہے، ان کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کرشمہ جبروت بولے تو روحانی کرشمہ، کرشمہ جبروت محض
حضرت امام حسین علیہ السلام کی مرضی کو پورا کرنے کی غرض سے عالم ظہور میں آیا ہے۔ یعنی حضرت امام حسین کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہ عالم ظہور میں اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا۔ یعنی 1924 میں جب آریوں کا فتنہ کمال درجے پر تھا، آریہ جو ہے مسلمانوں کو مرتد بنا رہے تھے، شدھی گائے کا پیشاب گوبر یہ سب جلا کے شدھ کر رہے تھے، یہ پلا کے شدھ ہو گئے، ناشدھ تھے، شدھ کر رہے تھے۔ تو ایسے کئی لاکھوں مسلمانوں کو یہاں پر مرتد کر دیا، ہندو بنا دیا۔ تو یہ سن 1900 کا جو ہے نا جو دور ہے یہ بہت ہی خطرناک تھا۔ آریوں کا فتنہ کمال درجے پر تھا۔ ہندو اقوام اس فتنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ مسلمانوں سے دور ہونے لگے۔ ہندو جو امام حسین کو چاہتے تھے، محرم کو چاہتے تھے، یہ دور ہونے لگے۔ ارے بھائی صحیح بات ہے، ہمارا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے، ہمارا ان کے نواز ہے، ان عرب کے ہے، ہندوستان کے ہے، ان کے قرآن ہم کیوں پڑھنا، ہمارے پاس وید ہے، شاستر ہے، گیتا ہے۔ ایسا جو ہے ان کے اندر پھوٹ پیدا ہونے لگی اور اس قدر دور ہو گئے کہ نفرت پیدا ہوگی۔ صرف دوری نہیں ہوئی بلکہ نفرت پر ان کو کیسا ختم کر دینا، یہاں سے ہندوستان میں آ کے بیٹھ گئے، گھس گئے یہاں پر۔ علل اعلان جو ہے آریہ سماجی نعرے بازی کرتے تھے، مکہ مدینہ گرانا پڑے گا، قوم کا جھنڈا چڑھانا پڑے گا، مسلمانوں کو لات مار کے بھگائیں گے، جا کے عرب میں ریت پھپتے بیٹھو، تم یہاں کہیں کو، یہ ہمارا دیش ہے، تم یہاں کیوں آئے؟ یہ چیزیں حالانکہ یہیں پیدا ہونے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سو چند لوگ ہیں، پورے جتنے ہندوستان میں مسلمان سب عرب سے تو نہیں ہے، یہیں کے ہے، لیکن نفرتیں ایسے ڈالنے لگی تو نفرت پیدا ہوگی۔ انہوں نے الٹا یہ کیا کہ لاکھوں کمزور مسلمانوں کو مرتد کر ڈالا۔ وہ غیور اللہ ایسے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے ہی ایک انسان کو ہندوؤں کا اوتار بنا کر کھڑا کیا، جس کے انتظار میں تمام ہندو دنیا سینکڑوں برسوں سے بے قرار تھی۔ وہ اولاد حسین علیہ السلام ہندوؤں کی کتب کی بیان کردہ 96 نشانوں کے ساتھ، 96 نشان حضرت صاحب علیہ وسلم کے نشانات جو ہے نا کتاب ہندو مسلم یونیٹر کتاب ہے، اس میں پورے کالے گنان لکھے ہوئے ہیں۔ ورگل شر مچ جپ مالے ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜಮೆನುವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ ಲೋಕದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯದು, ಚೋಳಧನ ಪರಶು ಕೊಡಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವರಷಭ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಮನಾನಂಬರ ರಣಕಂಬ ಹೊಡೆದು ಜಗದೊಡನೆ। आज से 800 साल पहले बसवेश्वर की किताब में काले ज्ञान में लिखा हुआ है कि 800 साल 770 साल के बाद मुसलमान सैयद घराने में ಸೈಯದರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣೋದ್ದೇಶಾನ್ ನೋಡಿರಣ ಈತನ ವೀರಕ್ತಿ ವೀನಾರಾಯಣ ವೀರ ಗಂಟೆ ಬಡಿವಾಳ ಅನಿನಿಜ ಆಕಾಶದ गुड़बड़ी। ये जो है ऐसे 12,000 निशानात आपके मुतालिक जो है बताए और वाज़ेह तौर पर 96 जमीन और आसमान के निशान और 56 जिस्मानी आपके जिस्म पे पेशानी पे चांद का निशान होगा, सीधे गले पे सिया खाल होगा, दाढ़ी घनी रहेगी, सुरमैली आंखें रहेंगी, जिस्म घटेला होगा, काहू का लिबास पहनेंगे, पैर में जूते होंगे, हाथ में असा होगा, एक हाथ में कुरान करीम पकड़ेंगे और जो है ना आप बयान करेंगे, लोग कई जबानों में आप जो है ना बयान करेंगे। ये सारे जो है निशानात आपके ताल्लुक से 800 साल पहले लिखे हुए और इससे पहले वेदों के अंदर और जो है ना व्यासकृत भविष्य ज्ञान किताब है उसके अंदर और व्यासोपनिषद के अंदर ये अलग अलग जो है ना किताबों में भी हजरत साहब आलम के मुतालिक बेहिसाब जो है ना यहाँ के पेशन गया लिखे हुए। रथांग त्रिशूलांग कितबा हस्तम चन्नेश्वर हस्तम शरणम प्रणामी, यानी जो है व्यासकृत भविष्य ज्ञान में लिखा हुआ है कि शंख रहेंगे, चक्कर रहेंगे, गदा रहेगा आपके जिस्म पे, आपका जो चन्नेश्वर, आपका नाम चन्नेश्वर नाम होगा और आप काशाधारी रहेंगे, काशा यानी काहू का लिबास आप पहनेंगे। ये पूरे निशानात आपके मुतालिक लिखे हुए यहाँ की किताबों। तो यही पेश करके हजरत साहब आलम यहाँ के लिंगायत कौमों को, आर्य समाजियों को, दूसरे यहाँ के हिंदू मजहबी लोगों को समझाए कि एक तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम के अंदर एक ऐसा वजूद पैदा होने वाला है जिनके निशानात तुम्हारी किताबों में लिखे हुए हैं। वो आके तुमको कुरान पेश करेगा, कलमा पेश करेगा और दीन इस्लाम पेश करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को जो है ना तुम्हारे सामने पेश करेगा। ये सारी चीजें जो है लिखे हुए। तो हिंदू यानी ये ज़ुर्रियत इमाम हुसैन में पैदा किया अल्लाह ताला। आप हसनी वल हुसैनी हैं, हजरत मौलाना सिद्दीक़ चिश्ती साहब क़िबला इमाम हसन व इमाम हुसैन की औलाद से हैं। बहुत से लोग चंद बसशर बोले तो हिंदू थे होंगे मुसलमान हुए, ऐसे गलत फहमी में। आप आले रसूल है,
یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نام ہے چن بسویشور۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا سچا بندہ۔ چنا مانے سچا، بسوا مانے بندہ، ایشور مانے اللہ۔ اللہ کا سچا بندہ، اس کو عربی میں صدیق عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، صدیق عبداللہ، اس زبان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ غیر اقوام کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو دین سمجھانے کے لیے، یا آپ کو یہ روحانی نام دے کے، مرتبہ دے کے کھڑا کیا۔ تو وہ 800 سال پہلے ان کے مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تب حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جا کے بولے کہ تم جو ہے محبت سے آپس میں محرم کو مانے کہ نہیں مانے، کوئی جانا کوئی نہیں جانا ایسا کرتے، لیکن ثبوت کے ساتھ میں تمہارا اوتار بن کے کھڑا ہوا ہوں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو، تمہارے کو اس میں نجات ہے، سوائے کلمہ پڑھنے کے تمہارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ تو یہ ایسا راستہ ہے، یہ ایسے نشانات ہیں۔ کورٹ میں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ درج کرے دھارواڑ میں، وہاں یہ پورے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دلائل پیش کرے ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں ان کو اوتار اپنا جو ہے نا ثابت کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو کورٹ سے آپ کو جو ہے نا ججمنٹ ملا، دس از مین ہو یونائٹ ہندوازم اینڈ محمد۔ یہ جو ہے نا وجود ہندو اور مسلمانوں کو ملانے والا ہے۔ ہندوؤں کے، کیونکہ ہندوؤں کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، توحید کا تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا ذکر ہے، مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا۔ آپ وہاں پر جا کے تحقیق کر کے مسلمانوں کو بتائیں، دیکھو ان کی کتابوں میں ہمارے دین کی، نبی کی جو ہے نا ایسی تعریف۔ ہندوؤں کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کل کے اوتار، تمہارے جگت گرو ہیں، نراشن سے انتم رشی ہے۔ یہ بھاشا کا بھید ہے، کیونکہ عربی میں بول رہے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ جو ہے نا مسلمانوں کو سمجھائیں کہ رام کرشن یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعریف کرے ہیں، اور یہ بت پرستی سے منع کر کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو سمجھائیں۔ اور ہندوؤں کو کیا سمجھائیں کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، تمہارے وید شاستر میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہی جو ہے نا عربی میں بولا گیا، کل کی عدالت ماہی البتہ، ناراشنس کے معنی محمد، خالی ترجمہ کر دیے تو ساری حقیقت سمجھ میں۔ اور 10 اوتار کا لوگ جو ہے نام لیتے، مچھا، کورما، ورہا، نرسما، وامنا، بھارگوا، راگھوا، کرشنا، بدھا، کل کی، بدھ تک جو ہے نا پورے یہاں کی بات۔ کل کی اوتار کون ہے آج تک انتظار کر، تو وہ کل کے اوتار کو اگر آپ بتا دیے کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے بت پرستی کو مٹانے والا، بت شکن کون ہے، بت شکن دنیا میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ جو ہے حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم ان کو بتائے کہ تمہارے آریہ سماجی اور جو ہے نا سناتنی تمہاری کتابوں میں، لنگات تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے بارے میں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں حضور کا امتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق پہ ہے، قرآن حق پہ ہے، کلمہ پڑھو اسی میں تمہاری نجات۔ تو یہ راستہ جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا ایک وجود آ کے ہمارے نشانات اور بیانات کے طور پر ہم کو دین سمجھانے آنے والا ہے۔ یہ نہ آریوں کے وہم و گمان میں تھا، نہ دوسرے یہاں کے دیگر قوم کے وہم و گمان میں تھا۔ تو وہ اولاد حسین علیہ السلام ہندوؤں کی کتب کی بیان کردہ 96 نشانوں کے ساتھ ان کی کتب کی نشاندہی کردہ 56 جسمانی اور اخلاقی نشانوں کے ساتھ وحدت آشنا ہو کر ہم جو ملا رہے ہیں، محبت اور پریم سے، مکاری سے جو ہے نا، ملمہ سازی سے نہیں، وحدت آشنا ہو کر تمہارے اندر جو ہے نیکی کو پیدا کرنے کے لیے اور شیر و شکر کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ دائمی تمہارے اتحاد کو، دائمی جو ہے نا یونٹی کو قائم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وحدت آشنا ہو کر حقیقی ہندو مسلم اتحاد کے راز کے ساتھ غیر متزلزل ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد کو لیا ہوا بطور حجت کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا ہے۔ حجت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ کس کا ہے؟ یہ کلمہ کل کی اوتار انتم رشی کا۔ تم یہ سمجھ رہے کلمہ پڑھتے یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان جب نہیں تھے اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور تم کو دین جو نا ہدایت کے راستے پر کھڑا کر۔ وہ بھی اسی طرح انکار کرتے تھے جس طرح آج ہندو انکار کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب مان لیے، سمجھ گئے کہ اسی میں جو ہے ساری دنیا کا اتحاد ہے، تو آج امن و امان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہندو اگر اس راز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کلمہ جو ہے کسی مسلمانوں کے گھر کا نہیں ہے بلکہ اللہ سب کا ہے، اور سب کو ایک کرنے کے لیے ایک ایسے وجود کو اللہ تعالیٰ کھڑا کیا، اور اس وجود کے اندر جو ہے سب انسانوں کا درد، وما ارسلناک الا رحمت، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ہر مخالف کو مقابل پر بلائے، اگر کوئی مخالفت کرے، نہیں یہ غلط طریقے سے جو ہے نا تم دین پھیلا رہے، تو ان کو بلائے،
آپ بات کرو، دلائل رکھو، مذہبی کتابیں دیکھو، ان کے نشانات دیکھو، ان کے بیانات دیکھو۔ اچھا، یہ جو ہے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، یہ تو ہم انجمن انصاف اللہ پیش کریں، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے اپنی طرف سے کتاب کل کی اوتار محمد صاحب لکھ کے ثابت کر دیے کہ ہمارے ہندو جس وجود کا انتظار کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندو مسلمانوں میں نام کے لحاظ سے، اعتقادات کے لحاظ سے جو نفرت تھی، اس کو اپنے ذاتی نام صدیق دیندار چند بسویشور سے دور کیا۔ کتنی بڑی جو ہے نا بنیاد ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے اپنا نام صرف صدیق رکھ کے یہ دلائل پیش کر سکتے تھے، کلمہ پڑھو اس میں نجات ہے، لیکن ان کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے، ان کو اپنا سمجھنے کے لیے آپ اپنے نام کو تک جو ہے ہندوؤں کے نام سے جوڑ دیے، صدیق دیندار چند بسویشور۔ صدیق دیندار بولے تو مسلمان خوش ہو جائے، چند بسویشور بولے تو ہندو خوش ہو جائے۔ اب ہندو بولتے بھائی صرف چند بسویشور رکھو، تم یہ دیندار کیوں لگائے؟ اب مسلمان بولتے صرف دیندار لگاؤ، بھائی یہ چند بسویشور کیوں لگائے؟ اب ہم کو دونوں کے اختلافات دور کرنا ہے، کیونکہ زبان کا فرق ہے، مطلب ایک ہی ہے، دودھ ملک، واٹر پانی، دونوں ایک ہی ہے نا؟ تو صدیق اور چند بسویشور دونوں ایک ہی ہے، الگ تو نہیں ہے۔ اب مسلمان بھائی ایک ہی ہے تو خالص صدیق رکھو۔ اگر ہم خالص صدیق رکھیں گے تو ہندوؤں کو اس سے محبت نہیں ہوتی، اور خالی چند بسویشور رکھیں گے تو مسلمانوں کو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ اب دونوں کے کنفیوژن دور کرنا ہے تو ہم اگر صدیق بولیں گے، ہندو اعتراض کریں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے، یہ بھاشا کا بھید سمجھائیں گے، انسانیت سمجھائیں گے، دھرم سمجھائیں گے، یہ سب سمجھانے کے بعد جو ہے ان کو محبت پیدا۔ مسلمان اگر اعتراض کرے چند بسویشور کیا ہے بھائی، بولے ارے چند بسویشور غلط نہیں ہے بھائی، سچے انسان کو بولتے ہیں چند بسویشور، اور ان کی کتابوں میں جو ہے رام سچے ہیں، کرشن سچے ہیں، ان کی گیتا سچی ہے، ان کے وید سچے ہیں، ان کے اندر اچھی تعلیم ہے، توحید کی بات سکھائی گئی۔ اور اگر نام نہیں رکھے، چند بسویشور نہیں رکھے، تو بھید باقی رہتا۔ اس بھید کو نکالنے کے لیے یہ رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ عربستان میں جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر کسی صحابی کا نام موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یوسف نہیں تھا۔ ایک صحابی کا نام ابو موسیٰ اشعری آتا ہے احادیث میں، تاریخ میں، وہ بھی جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا، وہ ان کے بچے کا نام جو ہے نا وہ ابو موسیٰ ہے، موسیٰ کے باپ اپنے بچے کا نام رکھے۔ لیکن اسلام سے پہلے عرب لوگ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے نام نہیں رکھتے تھے، ان کے نام الگ، ابو بکر، ابو قحافہ، ابو طلحہ، یہ ایسے نام ہوتے تھے۔ مگر اسلام آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی آپ تعریف بیان کرے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، قرآن میں ان کی پاکی بیان ہوئی، کل من الصالحین، یہ سب نیک تھے، سچے تھے، تو صحابہ اپنے بچوں کے نام رکھنے لگے بعد میں۔ ایسا ہی جو ہے جب یہاں کے رام، کرشن، یہ بھی نیک ہے، متقی ہے، تو مسلمان اس کا نام رکھ سکتے۔ تو یہ اپنے نام کے ساتھ یہ رکھ کے، ایک تو الہامی اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے، اور دوسرا ان کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے ہمارا چند بسویشور، انہیں نام بھی رکھ لیے، ان کے اندر کوئی بھید نہیں ہے۔ تو مسلمان اور ہندوؤں کی جو کنفیوژن ہے زبان کے لحاظ سے، اعتقادات کے لحاظ سے، اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے حضرت صاحب علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ، نہ صرف اپنا نام بلکہ اپنے جتنے بھی ساتھیاں ہیں ان کو بھی آگے اس کا جو ہے نا تذکرہ ہے، تو وہ جو ہے نام سے جو ہے نا دور کرے۔ کوئی ننجنڈیشور ہے، کوئی ویر برہما ہے، اور کوئی جو ہے نا کرشن ہے، کوئی جو ہے نا گوپال، ایسے نام جو ہے الہامی نام بشارتی طور پہ اپنے نام رکھ کے آپ جو ہے نا اعلان کر رہے ہیں مسلمان، ارے یہ کیسا نام ہے، ہندوؤں کا نام کیسا، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں ارے وہ غلط نہیں ہے، وہ سچے ہیں ویدوں کے بارے میں، تو کنفیوژن دور ہو رہے نا۔ اور نہ صرف جو ہے نا خالی ہندوؤں کا نہیں رکھ رہے، مسلمانوں میں جا کے قرآن کا بھی جو ہے نا پیغام پہنچا کے ان کا بھی کنفیوژن دور کر رہے ہیں۔ تم جب مسلمان کو جہادی بول رہے، مسلمانوں کو جو ہے نا لوٹیرے بول رہے، یہ نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ تمہاری پاس بھی گیتا کے اندر جو ہے نا ایسے باتیں ہیں کہ دھرم کے لیے لڑنا چاہیے اور دھرم کے لیے یدھ کرنا چاہیے، یہ سارے جو ہے نا باتیں اپنے نام سے حضرت صاحب علیہ ان کی جو کنفیوژن سے جو غلط فہمیاں ہیں اس کو حضرت صاحب علیہ دی، اس کو اپنے ذاتی نام صدیق دیندار چند بسویشور سے دور کیا، روپ اور کریا کے بھیدوں کو پاش پاش کیا۔ روپ اور کریا بولے تو یعنی ہمارا جو ہے نا ہندوؤں کا، مسلمانوں کا یہ جو روپ گن، دیش ویش بھاشا، یہ جو تھے یہ سب کو جو ہے آپ ختم کر دیے۔
اس نے عالم جبروت کی رسی کو اس قدر مضبوط کیا کہ وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ عالم جبروت بولے تو روحانی رشتہ۔ اب یہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے کہ جو ہے نا ہم کلم وکٹ ہے، تم ہم ایک اچھا، بلکہ زبانی طور پہ نہیں، جبروتی وحدت، ہمارا کلمہ بھی ایک ہو، ہمارا نبی بھی ایک ہو، ہماری کتاب بھی ایک ہو، ہمارا دھرم بھی ایک ہو، ہماری قوم بھی ایک ہو، ایک قومی نظریہ بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ایک ایسا مذہب، ایسا دین جس کا سب کے پاس جو ہے نا ذکر ہے، سب جو ہے نا اس کو انتظار کریں، سب اس کو مان رہے ہیں، ایسا مذہب جو ہے نا سلیکٹ کرے اور اس کو جو ہے دنیا کے اندر منوانے کے لیے کلمہ طیبہ کو بنیاد بنا کے اتمام مسجد کے طور پہ آپ قوموں کو ایک جو ہے نا پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے عالم جبروت کی رسی اس قدر مضبوط کیا کہ وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ سری رام جی اور سری کرشن جی کے سرمایہ ناز تصوف کو اسلامی تصوف کے مطابق کر کے دکھا رہا ہے۔ ان کا جو تتو گیان ہے، ان کا جو تصوف ہے، وہ جو ہے جیسے آتی تھی دیو بھوا، مہمان کو جانا خدا کا آنا ہے، ماں باپ کا ادب، یہ جو ان کے جو تصوف کی جو باتیں تھے رام جی کے، کرشن جی کے، اسلام کے مساوی کر کے قرآن میں بھی یہی جو ہے نا باتیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن میں بھی مذہب کے لیے مارنا، مرنا، بڑوں کا ادب کرنا، تعظیم، تقریم، عورت کی عزت، یہ ساری چیزیں ہندوؤں کے اندر جو تتو گیان میں ہے، وہ اسلام میں بھی جو ہے نا وہ ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا تو قرآن سے مطابقت کر کے نکال کے بتا۔ گناہ ہر جگہ گناہ ہی ہے، نیکی اگر کوئی بھی کرے تو نیکی ہے، نیکی کا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان، برائی کے بارے میں تم جو ہے نا ایک مت، نیکی کے معاملے میں تمہیں۔ یہ تطبیق تصوف کے ذریعے والا اتحاد، یعنی یہ تطبیق بولے تو کمپیریٹو، ایک کرنا، یہ تطبیق تصوف کے ذریعے والا اتحاد دارا شکو برادر عالمگیر کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ابھی میں شروع میں ذکر کیا، یہ جو دارا شکو یہ بہت بڑا عالم دین تھا اور بہت بڑا سنسکرت کا پنڈت بھی تھا۔ مٹھا میں جا کے بیٹھنا، مندروں میں جا کے بیٹھنا، اور یہ جو ہے اتحاد کے بنیادی باتیں آپ جو ہے ہمارے پاس سے، میں دہلی گیا تھا تو وہاں سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر کے کتاب ملی تو میں لے آیا، مجمع البحرین میرے پاس سے، اصل کتاب فارسی میں، اس کا انگریزی بھی ترجمہ ویب سائٹ پہ مل جاتی، لیکن جو ہے یہ سمجھ نہیں سکتے فارسی، تو اردو ترجمہ بھی جو ہے نا ملا تو میں لے کے آیا، میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں یہ سارے چیزیں، جنت، دوزخ، فرشتے، ملائکہ، اور جو مسلمانوں کا جو اتفاق ہے وہ پورا جو ہے ہندوؤں کے پاس بھی اس کا جو ہے نا دیو، شرن، سنت، دھرم گرنتھ، اوتار، اور یہ ساری جو ہے نا ایک پرماتما، پرمیشور، یہ سارے چیزیں جو ہے انہوں نے نکال کے اس کے اندر مجمع البحرین میں بتائے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ کتاب ان کو، یہ ہندو مسلمانوں کو بھائی کہ مذہبی عقیدے میں سب جو ہے نا جو مسلمان تصور کر رہے تھے، شیر ساگر، یعنی جو ہے نا ایک ایسا نہر جنت میں بہتی ہے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور جنت میں جو ہے نا افسرائیں بولے تو حور، غلما، ملائکہ، فرشتے، ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہ کسی انگریز کی جو ہے ڈکشنری میں نہیں دیکھ سکتے یہ چیزیں، لیکن یہاں کے مذہبی کتابوں میں یہ ساری یہ باتیں لکھی ہوئی۔ تو صرف زبان کا فرق ہے، اگر ملا دیا جائے دونوں کو تو دونوں ایک ہی ہے۔ صبح صبح اٹھ کے پوجا پاٹ کرتے، مسلمان تہجد پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے، 5 بجے اٹھ کے اذان دے کے نماز پڑھتے، ان کے بعد بھی جو ہے نا صبح وندنا کرنا، سپربھاتا، صبح اٹھ کے جو ہے بھگوان کو یاد کرنا، 4 بجے رات میں پانی نہا کے کچے کپڑا میں جا کے پوجا پاٹ کرتے۔ یہ عقیدت کیوں ہے؟ کوئی تو بھی ڈیوٹی ہے کیا؟ کوئی نوکری لگایا؟ نہیں، اپنی جو ہے نا دھرم کے لیے یا اپنے مکتی کے لیے یہ لوگ جو ہے نا 4 بجے اٹھ گئے، مسلمان بھی اٹھ رہے اور 4 بجے رات کو، 5 بجے اٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہے، فجر کے وقت اٹھ کے جو ہے نا اذان دے رہے، جا کے مسجد میں عبادت کر رہے۔ تو یہ فرق کیا ہے ان کے اندر؟ تو یہ تفریقہ جو ہے جو زبان کا بھید ہونے کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا کے اگر ان کو صحیح دھرم اور صحیح رہبر اگر سمجھایا جائے تو یہ ہندوستان کے لوگ ایک ہو سکتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو ٹکراؤ کے ہیں، اگر وہ سمجھ کے اس کو حل کر دیا تو اس میں بھی جو ہے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر اتحاد جو دارا شکو عالمگیر کے ذہن میں بھی آیا تھا، اس نے بھی اس مضمون میں ایک کتاب بنام مجمع البحرین لکھی ہے۔ اس کتاب کے بے نام و نشان ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کام کے قابل نہیں تھی۔ یہ کتاب جب میں نے اسی مذاق میں، یعنی اسی جو ہے نا تسلسل میں لکھی ہے، وحدت آشنائی کے ساتھ لکھی۔ وحدت آشنائی مطلب جو ہے نا کس طرح جو ہے نا اتحاد ہو سکتا ہے، اس جو ہے نا آشنائی کے ساتھ لکھی ہے۔
دارا شکو کی کتاب سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہندو مسلم اتحاد کا نقطۂ وحدت کیا ہے۔